جب ہم کربلا کی عظیم داستان کی بات کرتے ہیں تو اکثر ایک ایسی کہانی ہے جو نظروں سے اوجھل رہ جاتی ہے۔ ایک ایسا پہلا باب، ایک ایسا پیش خیمہ جس کے بغیر کربلا کے المیے کو سمجھنا شاید ناممکن ہے۔ یہ کہانی ہے مسلم بن عقیل کی، وہ سفیر جن کی قسمت نے آنے والے طوفان کا رخ متعین کیا۔ یہ کہانی امید سے بھرے ہزاروں خطوط سے شروع ہوتی ہے جو ایک شہر کی تبدیلی کی شدت خواہش کو ظاہر کرتے تھے، اور اس کا انجام ایک ایسی غداری پر ہوتا ہے جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل کر رکھ دیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک شہر کا وعدہ ٹوٹا اور بکھر گیا۔ ہمارے سفر کا پہلا پڑاؤ ہمیں لے جاتا ہے مسلم بن عقیل کے مشن پر۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جو کوفہ کی طرف تھا، وہ شہر جو امیدوں اور خطرات دونوں سے بھرا ہوا تھا۔ تو یہ مسلم بن عقیل تھے کون؟ وہ صرف امام حسین علیہ السلام کے کزن نہیں تھے، بلکہ ان کے سب سے معتبر، سب سے بھروسے مند ساتھی تھے۔ وہ شخص جن پر امام کو مکمل اعتماد تھا اور ان کے کندھوں پر ایک بہت بھاری ذمہ داری ڈالی گئی تھی، کوفہ جا کر یہ پتہ لگانا کہ وہاں کے لوگوں کے ہزاروں وعدے سچے تھے یا محض ایک فریب۔ جب مسلم کوفہ پہنچے تو شہر نے جیسے انہیں اپنی پلکوں پر بٹھا لیا ہو۔ ہر طرف ایک جشن کا سما تھا اور وفاداری کے وعدے گونج رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک نئی صبح طلوع ہونے ہی والی ہے۔ تعداد ناقابل یقین تھی، 18,000۔ ذرا اس عدد کے بارے میں سوچئے، 18,000 لوگوں نے تبدیلی کے لیے امام حسین کی حمایت میں بیعت کی۔ کوفہ کی گلیاں اور مسجدیں لوگوں کے سمندر کی طرح لگ رہی تھیں اور ہر طرف ایک ہی نعرہ تھا، تبدیلی۔ اس بے مثال حمایت کو دیکھ کر مسلم نے وہ خط لکھا جس نے تقدیر کا فیصلہ کر دیا۔ انہوں نے امام حسین کو پیغام بھیجا، کوفہ تیار ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے امید کو یقین میں بدل دیا اور ایک ایسے سفر کا آغاز کیا جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ لیکن جہاں امید کی شمع اتنی روشن ہوئی، وہیں اقتدار کا اندھیرا بھی گہرا ہو رہا تھا۔ اب سٹیج پر ایک ایسے شخص کی آمد ہوئی جسے خاص طور پر اس امید کو کچلنے اور اسے خوف میں بدلنے کے لیے ہی بھیجا گیا تھا۔ یزید نے کوفہ کی بساط پر اپنی سب سے فیصلہ کن چال چلی۔ اس نے نرم مزاج گورنر نعمان بن بشیر کو ہٹا کر عبید اللہ ابن زیاد جیسے ظالم اور مکار شخص کو مقرر کر دیا۔ اور یہ صرف ایک گورنر کی تبدیلی نہیں تھی، یہ کوفہ کی قسمت پر ایک مہر لگانے کے مترادف تھا۔ ایک طرف امن کی خواہش تھی تو دوسری طرف بربریت کا ارادہ۔ ابن زیاد کے آتے ہی شہر کی فضا میں خوف گھلنے لگا۔ ابن زیاد نے بالکل وقت ضائع نہیں کیا۔ اس کے ہتھیار بڑے واضح تھے، دھوکہ، خوف اور جاسوسی۔ اس نے ایک جاسوس کو شہر میں بھیج کر نہ صرف مسلم بن عقیل کا ٹھکانہ ڈھونڈ نکالا، بلکہ ساتھ ہی عوام میں یہ پیغام پھیلا دیا کہ مسلم کا ساتھ دینے والے کی سزا صرف اور صرف موت ہوگی۔ ابن زیاد کے بوئے ہوئے خوف کے بیج بہت جلد پھل دینے لگے۔ جس شہر نے مسلم بن عقیل کو اپنا نجات دہندہ سمجھ کر بلایا تھا، وہی شہر اب ان کے لیے ایک قید خانہ بننے والا تھا۔ حمایت کا وہ محل ریت کی دیوار کی طرح گرا اور یہ اندہام بہت تیز اور تباہ کن تھا۔ اور یہ سب کچھ پلک جھپکتے ہی بدل گیا۔ پہلے دن مسلم کے میزبان ہانی بن عروہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اگلے دن ہزاروں لوگ احتجاج کے لیے نکل آئے، لیکن پھر ابن زیاد نے اپنی سب سے خطرناک چال چلی۔ اس نے ایک نفسیاتی جنگ شروع کر دی۔ افواہ پھیلا دی گئی کہ شام سے ایک ناقابل شکست فوج آ رہی ہے۔ یہ افواہ زہر کی طرح پھیلی۔ وہ ہجوم جو کچھ لمحے پہلے انصاف مانگ رہا تھا، اب اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ شام ڈھلتے ڈھلتے جب مسلم بن عقیل نے مسجد میں نماز ادا کی تو ان کے پیچھے صرف 30 لوگ رہ گئے تھے، اور جب وہ مسجد کے دروازے سے باہر نکلے تو وہاں مکمل سناٹا تھا۔ وہ اکیلے تھے۔ اور مسلم بن عقیل اس شہر کی گلیوں میں تنہا تھے جس نے انہیں مسیحا بنا کر بلایا تھا۔ شکار بھی تھے اور تنہا بھی۔ یہ ان کی کہانی کے آخری اور سب سے المناک باب کا آغاز تھا۔ شہر نے انہیں چھوڑ دیا تھا، لیکن مسلم بن عقیل نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جب وہ تنہا تھے، ان کی بہادری اور وفاداری ایک تنبیہ بن کر تاریخ میں امر ہو گئیں۔ جب ان کا ٹھکانہ دشمن کو معلوم ہو گیا، تب بھی انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ انہوں نے اکیلے سینکڑوں سپاہیوں کا مقابلہ کیا، اتنی بہادری سے کہ دشمن کے کمانڈر نے بھی انہیں بنو ہاشم کا شیر کہہ کے پکارا۔ آخرکار انہیں دھوکے سے ہی پکڑا جا سکا۔ موت کے سامنے کھڑے ہو کر بھی مسلم کی سب سے بڑی فکر اپنی جان نہیں بلکہ اپنے امام کی حفاظت تھی۔ ان کی آخری وصیت کا مقصد اس المیے کو روکنا تھا جس کی آہٹ وہ صاف سن رہے تھے۔ یہ تھا ان کا آخری پیغام، ایک ایسی تنبیہ جو تاریخ میں گونجتی ہے۔ کوفہ کے لوگوں نے آپ سے بھی اور مجھ سے بھی جھوٹ بولا، اس سفر سے واپس لوٹ جائیں۔
یہ ان کی آخری کوشش تھی کہ امام حسین کو اس شہر کے دھوکے سے بچا لیں جہاں وعدے ٹوٹ چکے تھے اور تلواریں نیام سے باہر آ چکی تھیں۔ 9 ذی الحجہ کو مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے۔ ان کی کہانی کربلا کے المیے کی پہلی قربانی ہے۔ یہ صرف ایک سفیر کی موت نہیں تھی، یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ جب وعدے ٹوٹتے ہیں اور خوف غالب آ جاتا ہے تو اس کی قیمت کتنی بھاری ہوتی ہے۔ ان کا خون وہ پہلی بوند تھی جس نے کربلا کی زمین کو سیراب کیا۔